بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن کیسے گزاریں؟ عید کے دن کرنے والے کام۔ ناظرین، عید کے دن مردوں کو حجامت بنوانے چاہیے، مگر زلفیں بنوائیے، نہ کہ انگریزی پن۔ ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نہیں ہو تو دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننا۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا اور صرف جائز انگوٹھی ہو۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 کم و بیش، مگر کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور یا 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں، مطلب طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے تھے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ نہ بھی کھایا ہو تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک کچھ نہ کھایا تو ملامت کیا جائے گا۔ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے میں قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل، اور واپسی پر سواری میں آنے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلدی چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے۔ سواری پر جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیدل چل سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے اور ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ بھی عید کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عید کی نماز کے بعد مبارکباد دینا، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور مانکہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ سے تکبیر کہنا، اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا، یہ ایک سنت ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا، پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں خطبہ ہوگا، لیکن یہ سنت بھی آج کل مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے۔ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے۔ نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگ عید کے روز بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ ایسا کوئی روزہ بھی اسلام میں جائز نہیں۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق عید گزارنے کی توفیق عطا فرما اور یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔